یہ لوگ کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ ایک شریف آدمی ہے اور جھوٹ نہیں بولتا. میرے متعلق تو جو یہ کہیں, جب ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ اریسٹ کیا تو ہمیں وہاں سے فون گیا, میں غلام مصطفیٰ جتوئی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کراچی, اور وہاں کہا جی جنرل صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اسلام آباد میں. تو غلام مصطفیٰ جتوئی اور میں اور یہاں کوثر نیازی وہاں تھے اس میں اسلام آباد میں. ہم جب گئے تو وہاں اے ڈی سی صاحب فٹ سٹیپس پہ کھڑے تھے جہاز کی, اور مرسڈیز کالے رنگ کی ہمارے استقبال کے لیے وہاں کھڑی تھی. سیدھا ہمیں لے کے جی ایچ کیو چلے گئے, اور جی ایچ کیو میں جیسے ہم بیٹھے تو 3 جنرل صاحبان وہاں بیٹھے تھے اور ہمیں بڑی اتفاق سے بڑی عزت سے ملے, اور پہلا لفظ ان کے منہ سے یہ نکلا, اچھا جتوئی صاحب, کھر صاحب, ناؤ یو ہیو ٹو پلے یور پارٹ. ذوالفقار علی بھٹو ول ناٹ کم آؤٹ آف دس پلیس, اٹس اوور. اس کے بعد آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے, آپ ہماری مدد کریں. تو اس میں میں نے نہیں کچھ کہا, میں نے کہا مصطفیٰ جتوئی نے کہا کہ جنرل صاحب زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی ول ناٹ کم آؤٹ, اگر اس کی زندگی ہے تو وہ آ جائے گا. کہ سر نو وی آر ٹیلنگ یو ہی ول ناٹ کم آؤٹ. نو واٹ ڈز دس مین؟ کیوں جی؟ بالکل. ایکچولی کھر صاحب واز یوزڈ ٹو بی دی ماسٹر مائنڈ behind whatever used to be done. He is the one who masterminded what was going to happen on the 5th of July if martial law had not been imposed. He is the one who kidnapped the two chief, the army chief and the air force chief, and brought them to Governor House Lahore. تو اب یہاں بیٹھ کے جو مرضی باتیں کرتے رہیں. Planned نہیں. How was it planned when the decision was taken by the Supreme Court of Pakistan? Was the Supreme Court then playing in the hands of General Ziaullah? It was. Definitely it was. Was Kasuri's father کا انہوں نے کہا کہ اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی, حملہ کسوری پہ ہوا تھا. His father was sitting next to him. کیوں کسوری پرائم منسٹر بننے والا تھا؟ کسوری پرائم منسٹر نہیں بنا. کسوری یہ کہہ رہا تھا کہ جو جائے گا, جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا بنگلہ دیش ٹانگیں توڑ دوں گا, he had the guts. Nobody else had the guts to go to Bangladesh. He was the one who went to Bangladesh. He was the one who stood up in the assembly. جب اس کو قتل کرانے آپ لوگ منہ نہیں کھول سکتے تھے بھٹو صاحب کے خلاف, he was the one who used to stand up in the assembly and said clown to him and he said monkey to him and he said کہ میرے ملک کو 2 لفظ کر دیا. سیاست میں, اور آج آپ اسی اسمبلی میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ لوگوں کو قتل کرا رہے ہیں. نہیں, ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں بے نظیر کے خلاف روز ہوتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت وہ تو ایک دفعہ جو لوگ خلاف بات کریں گے, وہ ایف ایس ایف کو بھول گئے ہیں آپ, وہ دلائی کیمپوں کو بھول گئے ہیں آپ, وہ برف کی سلوں کو بھول گئے ہیں آپ. وہ آج بھی امیر جماعت اسلامی زندہ ہے, ان کو بلا کر پوچھیں ان سے. ایف ایس ایف نوازہ نصر اللہ نے تو خیر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا, اور جو مجیب الرحمان شامی, ضیاء شاہد, الطاف حسن قریشی, یہ تو نکلے سب باہر جب کہ مارشل لا لگا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ کسی کو قتل تو نہیں کرایا. اور لیکن بات یہ آتی ہے جیسا بات یہ ہے, اور خاصا بات یہ کہ آپ دونوں یہاں بیٹھ کے ایز پولیٹیکل اینالسٹ اب یہ بتائیں کہ اس وقت دن پھر جنرل ضیاء اللہ کی کیا اسٹریٹجی کیا تھی؟ اسٹریٹجی یہ تھی, جنرل ضیاء میرے نزدیک ایک چلاک آدمی تھے اور بزدل تھے, اس بات میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی چلاک تھے اور سخت بزدل آدمی تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو سے جو ٹیکٹیکل مسٹیک ہوا وہ یہی ہوا کہ جب وہ ہمیں ریلیز کرنے گئے, میں تھا اور اس میں کئی آئینی شاہد ہیں, تو ان نے ذوالفقار علی بھٹو کو جاتے یہ کہا کہ جناب مجھے بہت افسوس ہے, میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے, میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا, اس لیے کہ میری فوج میں میرے اوپر پریشر تھا, اگر میں نہ کرتا تو کچھ ہو جاتا, اور شکر ہے خدا کا کہ میں آپ کا دوست تھا, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اب آپ کو میں آزاد کرنے آیا ہوں, آپ جا کے الیکشن لڑیں, اگر آپ الیکشن میں کامیاب ہو کے آگے تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا. ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے دیکھا کہ ان کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب آئی ہوپ یو ہیو ریڈ آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن, کہ آپ نے آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن کا پڑھا ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے تو اس کو سزائے موت نہیں آتی. تو جنرل صاحب نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور یہ بھی پھر اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اور پھر مجھے تو کہا, ذاتی طور پہ کہا, مجھے کہا, اور 5-6 ہمارے ایم این ایس تھے جو ہم ملتے, کہا تھا کہ یہ آدمی ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو کیوں جی, آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ پہ مبنی ہے. ضرور ملاقات ہوئی تھی وہاں, اپنا 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی. یہ جو بیٹھ کر بتا رہے ہیں, اور جو انہوں نے پچھلے پروگرام کی میں نے کچھ جھلکیاں دیکھیں کہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور اس طرح لے گئے اور فنش اٹ,
یہ تو خود ملک سے بھاگے ہوئے تھے جھوٹ بول کر, ٹھیک ہے نا. اور جنرل ضیاء الحق بس یہی بات ختم ہو گئی. یہ بتائیں بات اب میری پوری سنیں نا. آپ کے والد نے مجھے ملک سے کیوں بھگایا تھا؟ آپ اب بس سیدھی بات ہے, مجھے کیوں بھگایا تھا؟ بس ان کی اگر نیت ٹھیک تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ انصاف کرنا چاہتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ملنی تھی ججز کی طرف سے, مجھے کیوں باہر بھیجا تھا؟ آپ کو باہر کیوں بھیجا تھا؟ یہ آپ جانے اور جنرل میں بتاتا ہوں, مجھے باہر اس کے ساتھ آپ ڈیل کر کے گئے تھے. ہاں ڈیل کی تھی, ڈیل کی تھی نا. اچھا ڈیل کی چلیں نہیں بولتا. جہاں آپ بات کر, ایک شخص ملک میں موجود نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا. میں اسی جیل میں رہا ہوں جہاں ذوالفقار علی بھٹو 79 کیا ہوا. دیکھیں صاحب, مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا, پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیں گے. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو انفارم کیا. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مصطفیٰ کھار اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں کو پھانسی دی. جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ مصطفیٰ تم ہر حالت میں باہر جاؤ, مجھے یہ پھانسی نہیں دے سکیں گے کہ انٹرنیشنل اوپینین وغیرہ وغیرہ, انہوں نے بہت کچھ کہا, لیکن تمہیں یا پھانسی دیں گے اور یا تمہیں ٹارچر کر کے میرے خلاف استعمال کریں گے, کسی صورت جاؤ. میں نے کوشش کی, مجھے انکار ہوا. میں پھر اپنے دوستوں کے پاس, جرنیلوں کے پاس کیا, ان کو میں نے کہا کہ بھئی میں نہ فوج سے لڑ سکتا ہوں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, آپ اگر میرے دوست ہیں تو میری زندگی بچائیں. پھر ان سے بات کی, سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر, کیونکہ جنرل ضیاء, میں اس کو وہ لمبی کہانی میں نہیں جاتا, مجھے 5 دفعہ اپنے دفتر میں بلا کے اور مجھے منت کے اس بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پولیٹیکلی ڈسٹروائے کر دو. میں ان کو کہنا چاہتا, اور میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جب میں جنرل صاحب سے پہلے ملا, میں نے سمجھا کہ یہ آدمی ویل میننگ ہے. میں نے اس کو صحیح مشورہ دیا, میں نے کہا مصطفیٰ کھار اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتا, اس لیے اگر میں یہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے بروٹس یو ٹو. تو اس میں پھر میرے ساتھ میں نے کہا کہ جی آپ کہیں کہ میرے پاس سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں, کیونکہ میں نے 1-2 پبلک میٹنگ میں کہا تھا میں جا رہا ہوں باہر لینے تو میں آپ کو لا دوں گا. جب میں نے کہا تو جنرل ضیاء نے انکار کر دی. اس نہیں, آپ نہیں جا سکتے. آپ کہیں تو میں جہاز بھیج سکتا ہوں, جتنے پیسے ہیں میں باہر بھیج سکتا ہوں, لیکن آپ یہیں رہیں. تو میں نے کہا جی میرے بغیر وہ کسی کو مل نہیں سکتی. فائنلی پھر انہوں نے جب کہا کہ جناب اس کے پاس بڑے ضروری ڈاکومنٹس ہیں, یہ باہر سے جا کے لے آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ ذمہ داری کون اٹھائے. پھر فیصلہ کیا گیا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی اگر ذمہ داری اس کو دے تو مصطفیٰ کھار کو ہم اجازت دیتے ہیں جانے کی. جاؤ, مصطفیٰ جتوئی زندہ ہے, آپ اس کو لیں ٹی وی پہ اور قرآن شریف پہ ہاتھ رکھوا کے کہیں کہ میں اس کے پاس گیا گھر میں نے کہا مصطفیٰ میری زندگی اور موت کا سوال ہے, تم میرے دوست ہو, میں نے واپس نہیں آنا, لیکن خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر آپ کی زندگی کو خطرہ ہو تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. میری زندگی بچانے کے لیے دوست کا یہی فرض ہے, چلو میرے ساتھ ہو, میری ذمہ داری کرو. مصطفیٰ جتوئی میرے ساتھ آئے. مصطفیٰ جتوئی نے جنرل ضیاء کو, جنرل چشتی کو, جنرل فرمان کو ذمہ داری دی کہ مصطفیٰ کھار کاغذ واپس لے کے آئے.